بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا میں عورتوں اور خوشبو سے محبت دی گئی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دنیا کی عیش میں سوائے عورتوں، حلال عورتوں یعنی کہ بیویوں اور خوشبو کے کچھ نہیں چاہتا۔ میموں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی عیش میں سے سوائے عورت اور خوشبو کے کچھ حاصل نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی 3 چیزیں پسند تھیں: کھانا، حلال عورتیں اور خوشبو۔ آپ نے 2 چیزیں پائیں، ایک نہیں پائی، عورتیں اور خوشبو پائی، کھانا نہیں پایا۔ محترم ناظرین، بعض ملحد ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد نہ صرف ان کو سمجھ آ جائے گی بلکہ وہ قائل بھی ہو جائیں گے اور اپنی سوچ پر شرمندہ بھی ہوں گے۔ ان احادیث کا اصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب امور میں سے ایک عورتیں بھی تھیں۔ ازواج مطہرات کی کثرت موجود تھی اور خوشبو تو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تھی، مگر کھانے پینے کے اعتبار سے قلت ضرور تھی۔ غزوہ خیبر تک تو مہینوں مہینوں صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ خیبر کے بعد کچھ سہولت ہوئی تو سخاوت اور جود و اثار کی وجہ سے باوجود فراخی کے اپنی ذات کو فائدہ نہیں پہنچاتے تھے۔ جو آتا سب دوسروں پر تقسیم ہو جاتا تھا، سائلوں کو اور ضرورت مندوں کو دے دیا جاتا تھا۔ خود نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کم اس سے مستفید ہو پاتے تھے۔ مندرجہ بالا احادیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قول کا یہی مطلب ہے کہ آپ کھانا نہیں پا سکے۔ جہاں تک حلال عورتوں سے محبت کے ذکر کی بات ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ عورتوں سے محبت کی وجہ جہاں انسانی فطری خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے، وہاں خانگی ضرورت، گھریلو سہولتیں وغیرہ بھی ان سے ملتی ہیں۔ گھر کا پورا نظام ان عورتوں سے قائم رہتا ہے۔ رنج و غم میں شریک ہی نہیں بلکہ ان کے برتاؤ سے زندگی کی الجھنیں اور پریشانیاں دور ہونے میں ان کا تعاون رہتا ہے۔ غرض کہ دنیا میں صالح اور فرمانبردار عورتیں جنت کی طرح راحت کا باعث ہوتی ہیں۔ اس بنا پر آپ کو عورتیں محبوب تھیں۔ اعدائے اسلام اور ملحدین عرصے سے اس طرح کی باتوں کو بنیاد بنا کر اسلام اور پیغمبر اسلام پر اعتراضات کرتے رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ مسئلہ سے متعلق ایک تحریر آپ کو سناتے ہیں۔ امید ہے کہ تشفی بخش ہوگی۔ اعدائے اسلام نے ہمیشہ مسئلہ تعداد ازواج کو اسلام کی مخالفت میں موضوع بحث بنایا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں کوئی اور بات ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کو سامنے رکھا جائے تو کسی شیطان کو بھی شان رسالت کے خلاف وسوسہ پیدا کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ تو شیطانوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ آقا کریم نے سب سے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا، جو بیوہ، سن رسیدہ، صاحب اولاد اور 2 شوہروں کے نکاح میں رہنے کے بعد آئی تھیں، اور 50 سال کی عمر تک صرف ایک سن رسیدہ بیوی کے ساتھ شباب کا پورا زمانہ گزرا۔ یہ 50 سالہ دور عمر مکہ کے لوگوں کے سامنے گزرا۔ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کے بعد شہر میں آپ کی مخالفت شروع ہوئی اور مخالفین نے آپ کے ستانے اور آپ کی کردار کشی کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ 50 سال عمر شریف کے گزرنے اور حضرت ختیجہ کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح میں آئیں، یہ بھی بیوہ تھیں۔ اسی طرح سے باقی نکاح آپ نے اس کے بعد کیے۔ بہت سی ازواج کو حرم نبوی میں داخل کرنے میں ان کے خاندان کو اسلام کی طرف لانے کی حکمت بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس اجمالی نقشہ کو سامنے رکھیں تو کیا کسی کو یہ کہنے کی گنجائش رہ سکتی ہے کہ یہ تعداد اور کثرت ازواج معاذ اللہ کسی نفسانی اور جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے ہوا تھا؟ اگر ایسے ہوتا تو ساری عمر تجرد یا ایک بیوہ کے ساتھ گزارنے کے بعد عمر کے آخری حصہ کو اس کام کے لیے کیوں منتخب کیا جاتا؟ ایک اور حدیث میں اسی روایت کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، بیویاں، خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، اور مجھے دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مال کو خرچ کرنا، اور یہ چاہنا کہ میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بنے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو بکر، آپ نے سچ فرمایا، اور مجھے دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، سب سے پہلے نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور پرانا استعمال شدہ بوسیدہ کپڑا۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، آپ نے سچ کہا، اور مجھے دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، سب سے پہلے بھوکوں کو پیٹ بھر کر کھلانا، ننگوں کو کپڑے پہنانا، اور تلاوت قرآن پاک۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عثمان، آپ نے سچ فرمایا، اور مجھے دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، مہمان کی خدمت کرنا، گرمی کے روزے رکھنا، اور میدان جہاد میں تلوار چلانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اسی حال میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی گفتگو سنی تو مجھے بھیجا اور آپ کو حکم دیا کہ مجھ سے پوچھیں کہ اگر میں دنیا والوں میں سے ہوتا تو کیا پسند کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ دنیا میں کیا پسند کرتے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، بھولے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتا، غریب عبادت گزاروں کی دلجوئی کرتا، اور مفلس عیالداروں کی مدد کرتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، رب العزت اللہ جل جلالہ اپنے بندوں سے 3 خصلتیں پسند کرتا ہے، حسب استطاعت اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال و جان خرچ کرنا، ندامت کے وقت رونا، اور فاقے کے وقت صبر کرنا۔ ان احادیث کی اس طرح سے تشریح بھی کی جا سکتی ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو کوئی حقوق حاصل نہ تھے، عورتوں سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا، اسے معاشرے میں کوئی حقوق حاصل نہیں تھے۔ تو جس طرح دیگر معاشروں نے عورت کو کانٹے کی طرح رستے سے ہٹانے کی کوشش کی، تو اس کے برعکس اسلامی معاشرہ نے بعض حالتوں میں اسے مردوں سے زیادہ فوقیت اور عزت و احترام دیا۔ وہ ہستی جو عالم دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مظلوم طبقہ کو یہ مسئلہ جان فزا سنایا، مجھے دنیا کی چیزوں میں سے عورت اور خوشبو پسند ہے، اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت سے بیزاری اور نفرت کوئی زہد و تقوی کی دلیل نہیں ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا کر ان کی عزت و تکریم میں اضافہ کیا اور فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے روگردانی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طرح سے اسلام نے ایک عورت کو بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ کی حیثیت دلائی اور مرد کا سکون اس کے اندر رکھ دیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام المحصی ضرور ٹائپ کریں، جس کے معنی ہیں ہر چیز کو اپنے علم اور شمار میں رکھنے والا۔